بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد حارث خانزادہ۔ میں گمبٹ میڈیکل کالج کے شعبہ MBBS سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں یہاں VFAHT کی جانب سے بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کے عہدے پر تعینات ہوں۔ VFAHT ایک قومی سطح کی تنظیم ہے اور آج کی یہ پوڈ کاسٹ بھی VFAHT کی ایک آگاہی مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد عوام الناس کو ہیپاٹائٹس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ ہیپاٹائٹس، جس کو ہم اردو میں کالا یرکان اور سندھی میں سائی یا کاری کامن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ بلال احمد، MBBS FCPS جنرل سرجری، جو کہ ابھی فیلو لیور ٹرانسپلانٹ سرجن کے عہدے پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کی اجازت تو شروع کریں۔ جی بالکل۔ تو ہم اپنے سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اس حدیث کے ساتھ کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سر، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس کیا ہے اور اس کے کتنے اقسام ہیں؟ دیکھیں، ہیپاٹائٹس جو ہے یا یرکان عرف عام میں جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو بیسیکلی تو اس کی 5 اقسام ہیں، لیکن اس میں سے جو کالا یرکان جس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، کالا یرکان بیسیکلی ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی، ان دونوں کو کے لیے ہم کالا یرکان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دونوں کالا یرکان کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر اقسام ہیں، لیکن شاید ان کی نوعیت چونکہ اتنی شدید نہیں ہوتی تو اس کو ہم کالا یرکان نہیں کہتے، پیلا یرکان کہتے ہیں۔ کالا یرکان ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کو کہا جاتا ہے۔ جی سر۔ سر، چونکہ یہ ایک پھیلنے والی بیماری ہے، تو وہ کون سے ذرائع ہیں کہ جن سے یہ ایک ہیپاٹائٹس ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے؟ ان ذرائع کے بارے میں بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تمام لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ ہمارے ملک میں یوزولی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں یا غریب ممالک ہوتے ہیں، جہاں پہ کھانے پینے اور ان چیزوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو بہت ساری بیماریاں کھانے پینے، پانی سے اور دیگر کھانے کی اشیاء سے منتقل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کیس میں اگر ہم کہیں تو تھوڑی سی خوش قسمتی سمجھنی چاہیے کہ یہ کالا یرکان، یہ کھانے پینے کی کسی چیز سے بھی ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہو سکتا، یہ اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ دوسری طرف سے بدقسمتی یہ ہے کہ جن ذرائع سے یہ منتقل ہو سکتا ہے اس میں خاص طور پہ خون کے راستے۔ اب خون کے بہت سارے متعدد راستے ہیں جن کے ذریعے یہ ایک انسان کے جسم میں سرایت کر سکتا ہے۔ خون میں بالعموم اگر آپ بہت زیادہ انجیکشنز لگا رہے ہیں اور جن سرنجز کو آپ انجیکشن لگانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ پہلے سے استعمال شدہ ہے اور وہ پراپر اسٹیرلائزڈ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی پراپر وہ جو ایک صفائی کا طریقہ کار ہے اس سے گزرے بغیر آپ تک پہنچی ہے، اگر استعمال نہیں بھی ہوئی بھی تو بھی، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ری سائیکل بھی ہوتی ہیں، تو وہ جو چیزیں ری سائیکلنگ کے پروسیس سے پراپر طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے وہ جب پہنچتی ہیں اور ان سرنجز کے ذریعے جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں ان سے بالعموم ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے بھی انجیکشن تجویز کر دیے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر ہیپاٹائٹس بی اور سی ایک سے دوسرے میں۔ اس کے علاوہ آپ بہت سارے دانتوں کے ڈاکٹروں کے پاس، جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں دانتوں کے مسائل کے لیے، اور وہاں پہ بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کے بجائے ان کے ٹیکنیشین ہی چھوٹے موٹے دانتوں کے مسائل کو وہ خود ہی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، یا جس کو کواکری یا نیم حکیم بھی آپ کہتے ہیں۔ وہاں پہ انسٹرومنٹ کی اسٹیرلائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ والے انسٹرومنٹ جو کہ پہلے کسی ہیپاٹائٹس بی یا سی کے مریض پہ استعمال ہوئے ہوتے ہیں، وہ جب آپ اس مریض پہ کریں گے اور اگر اس کی سرایت خون تک ہو جائے تو پھر یوں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائلیسس، ہمارے معاشرے میں جو گردوں کے فیل ہونے کے جو مریض ہوتے ہیں جن کو بار بار ڈائلیسس کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، تو ڈائلیسس مشینوں پہ پھر وہ مریض جن کو ہیپاٹائٹس بی یا سی ہے اور وہ ڈائلیسس کراتے ہیں، ویسے تو اچھے ہسپتالوں میں اور اچھے سینٹرز میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی علیحدہ مشینیں ہوتی ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریضوں کو صرف انہی مشینوں سے ڈائلائز کیا جاتا ہے،
لیکن انفارچونیٹلی اگر کوئی مریض جس کو خود بھی پتہ نہ ہو کہ اس کو ہیپاٹائٹس بی سی ہے، وہ ایک نارمل صاف مشین سے اگر ڈائلائسس کروا لے اور پھر اس کے بعد جتنے مریض اس مشین سے ڈائلائسس کروائیں گے تو یہ ڈائلائسس کے تھرو بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ ٹرانسفیوژن اور بالخصوص تھیلاسیمیا کے ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی ان کو چونکہ بہت زیادہ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسے بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹرز جہاں پہ پراپر اسکریننگ کا نظام موجود نہیں ہے، جو بلڈ وہ خون موصول کرتے ہیں ڈونر سے، ان کو کا ایک پورا اسکریننگ کا میکانزم ہوتا ہے جس میں صرف ہیپاٹائٹس نہیں بلکہ اور بھی متعدد بیماریوں کا HIV اور سفلس اور بہت ساری بیماریوں کو بھی اسکرین کیا جاتا ہے کہ کہیں اس خون میں وہ موجود تو نہیں ہے، پھر ایسے خون کو اگر وہ اس پراپر اسکریننگ سے گزرے بغیر خون یا جلد بازی میں کسی مریض کو منتقل کیا جائے، اس ذریعے سے بھی ہیپاٹائٹس جو ہے یا کالا یرقان وہ منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ تقریباً میں نے آپ کو موٹے موٹے، اور اس کے علاوہ پھر تمام ہی قسم کے آپریشن اگر ان میں سرجیکل انسٹرومنٹ جو ہوتے ہیں، اوزار یعنی سرجری کے آلات، اگر ان کی پراپر اسٹیلائزیشن یا صفائی کا عمل قانون کے اور قاعدوں کے مطابق نہ ہو تو ان سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر بلڈ کے علاوہ جو ہے یہ ٹرانسمیشن سیکشول روٹ سے ممکن ہے، اس کو ہم سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز میں بھی شمار اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اگر دو لوگوں کا ملاپ ہوتا ہے تو اس ذریعے سے یہ کالا یرقان یا ہیپاٹائٹس بی یا سی ایک بندے سے دونوں، اور اس میں کچھ لوگوں میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ شاید مرد سے صرف عورت کو، لیکن دونوں کو ایک دوسرے سے منتقل ہو سکتا ہے۔ اور ایک تیسرا ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو کہ جس کو پہلے سے کالا یرقان ہے اور اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے بچے کو بھی چانسز ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر بچے کو، لیکن یقیناً چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ماں سے بچے کو بھی، اس کو ہم میڈیکل ٹرم میں ورٹیکل ٹرانسمیشن بھی کہتے ہیں، اور وہ اس کے ذریعے ٹرانسمٹ یا منتقل ہو سکتا ہے۔ بالکل سر، اور ہوا کے ذریعے کوئی کھانستا ہے سپوز، تو اس کے پاس کوئی بیٹھا ہو تو کیا نہیں، اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایئر بورن یا فوڈ کھانے پینے کے، جیسے جو دیگر پیلا یرقان ہے، جیسے پیلا یرقان ہیپاٹائٹس اے یا ای، وہ کھانے پینے اور پانی، گندے پانی کی وجہ سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ہمارے پھیپھڑوں کی بیماریاں جو کہ ایئر بورن، جس کو آپ ورڈ یوز کر رہے ہیں، یعنی ہوا کے راستے کھانسی یا ذرات کے ذریعے منتقل، تو ہیپاٹائٹس بی یا سی صرف خون یا یہ جو دیگر دو ذرائع میں نے آپ کو بتایا، اس میں بھی میٹرنل جو ماں سے بچے کو، وہ بھی خون ہی ہے بیسیکلی، وہ بھی خون ہی کا راستہ ہے۔ اور تیسرا ایک جو سیکشل ٹرانسمیشن ہے، ادروائز اور کوئی ٹرانسمیشن کا روٹ ہیپاٹائٹس بی یا سی کا نہیں۔ شکریہ سر، کوئی خاص عمر کی قید ہے اس مرض کی کہ فلاں عمر کے ہی انسان اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یا اس میں جو جیسے میں نے آپ کو روٹ آف ٹرانسمیشن بتایا تو وہی عمر کا تعین کرتی ہے، تو کوئی عمر کی اس بیماری میں قید نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی اگر کسی ایریا میں ڈیزیز بہت پریولنٹ ہے اور خواتین کو ہے تو وہاں کے بچوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جائے گی، ماؤں سے بچوں کو ہونے کے لیے، تو بچوں میں بھی موجود ہے۔ ینگ جنریشن میں اگر آپ ہیلدی ہیں، فٹ ہیں، اور اگر آپ کو کوئی انجیکشنز وغیرہ یا کوئی سرجری یا اس طرح کے پروسیجر کی ضرورت نہیں پڑتی، تو پھر سیکشول روٹ از دا مین کلپریٹ ان دا ینگ پاپولیشن، اینڈ یوزولی اولڈر ایج میں چونکہ ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ متعدد بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جوڑوں کے درد اور دیگر، کبھی بخار ہوا، اور بہت نارمل چھوٹے مسائل کے لیے بھی انجیکشنز کا استعمال کرنا، ڈرپوں کا استعمال کرنا، تو پھر بوڑھے حضرات میں زیادہ تر یہ فالٹی یا گندے آلات اور سرنجوں کے ذریعے منتقل، تو ہر ایج گروپ ہی اس سے متاثر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی خاص مخصوص ایج نہیں۔ اور سر کیسے جانچا جائے ہیپاٹائٹس کو؟ کن علامات کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہے؟ کیونکہ سر عام اوقات ہم یہ ہمیں نظر آتا ہے اپنی سراؤنڈنگ میں کہ 20 سے 30 سال گزر چکے ہوتے ہیں، فلاں شخص کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہوتا، اور جب بہت زیادہ سیویئر کیس، جب حالات ان کی خراب ہو جاتی ہے طبیعت، تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان کا جگر ہی تقریباً کام کرنا چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ سر تو کوئی ایسی علامات جس سے عام عوام کو پتہ چلے کہ ہاں وہ
اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. بالکل، یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جو بات آپ نے بتائی کہ یہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے جب کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے عموماً، لیکن بالکل بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف سارے مریض دیر سے ہی آتے ہیں. اس کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے اس بیماری کو، کہ یہ خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. اور انیشیلی جب یہ آپ کے جسم میں منتقل کسی بھی روٹ سے ہو بھی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ضروری کوئی بیماری یا کوئی فوری طور پہ نئے انسان کے جسم میں جا کے، یہ بیسیکلی ایک وائرس ہوتا ہے. ہیپیٹائٹس جو ہے یہ ایک وائرس کی مختلف اقسام ہے، تو اس میں سے ہیپیٹائٹس بی، سی، یہ سارے وائرس کی اقسام ہیں. تو یہ وائرس فوری طور پہ ہی کوئی بیماری کرے، اور اس کی جو مین جو ہمارے جسم میں اس کا جو گھر ہوتا ہے یا جس آرگن کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے وہ جگر ہوتا ہے. تو یہ جگر اور ہیپیٹائٹس اس کا نام بھی اسی لیے رکھا جائے، ہیپیٹک ورڈ جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے جگر کے لیے. تو یہ جگر میں جا کے رہتا ہے، اس کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، شامل یہ پورے بلڈ میں ہوتا ہے. اور جب تک یہ جگر کو ڈیمیج نہیں کرتا یہ بالعموم کوئی خاص علامات اس کی آتی نہیں ہے. تو اسی لیے انیشیل یعنی شروع میں اگر کوئی علامات اگر اس کی ہو سکتی ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ جسم میں کمزوری محسوس کرنا، بھوک کا کم لگنا، یہ بالعموم جو علامات ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. یہ میں ان مریضوں کی بات کر رہا ہوں جن میں ابھی کوئی بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا، اور ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس بیماری کو اسی سٹیج پہ پکڑیں اور پہلے ہی اس کا علاج کر سکیں. تو یعنی بھوک کا کم لگنا، بہت جسم میں کمزوری محسوس کرنا، جلد تھکاوٹ ہو جانا، اور پھر اس کے بعد بتدریج کبھی کبھی بخار کا ہو جانا یا تھوڑا بہت پیٹ میں درد ہونا، اور پھر جو معدے اور اس سے متعلق جو ہمارا جی آئی ٹی سسٹم ہے اس کی جو سائن سمپٹم یعنی دل کا خراب ہونا یا کبھی کبھار الٹی بھی ہو جانا. تو یہ اس کی انیشیل علامات ہیں. اور پھر جب یہ بیماری اگر وہ جگر کو خراب کرنا شروع کر دے تو پھر یرکان یعنی پیلاہٹ، آنکھوں کی پیلاہٹ، زبان کی پیلاہٹ یا منہ کی، اسی طرح چہرے کی اور نارملی پورے جلد کی پیلاہٹ بتدریج پھر یہ پیلاہٹ بڑھتی جاتی ہے جس کو ہم یرکان کہتے ہیں. اور اگر جب یہ پیلاہٹ بڑھتی ہے تو پھر اس کے ساتھ پیشاب کی رنگت بھی زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پخانے کا رنگ جو ہے وہ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی پیشاب اپنے رنگ سے، چھوٹا پیشاب مزید گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو پخانے کا نارمل کلر ہے وہ اپنے کلر سے ہلکے کلر کا یا سفید کلر کی طرف، یا ہم اس کے لیے ورڈ مٹی، کلے کلر سٹول اس کو بولتے ہیں، مٹی کی طرح کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہونا، یہ پھر لیٹ علامات میں یرکان اور پیٹ میں درد اور یہ ساری چیزیں، یا پھر جب بیماری بہت ہی بڑھ جائے تو پیٹ میں پانی پڑ جانا جس کی وجہ سے پیٹ کا پھول جانا، یہ ساری علامات ہیں مختلف سٹیجز کے اعتبار سے. تھینکس سر. آپ نے ابھی علامات کا ذکر کیا تو سر ہم یہی نہ کریں کہ پیشنٹ کو سجیسٹ کر لیں اگر یہ علامات ان کو نظر آئیں تو وہ خود جا کے ٹیسٹ کرا لیں. تو سر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ ٹیسٹ سے متعلق ہی لوگ ایک طرح سے غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ کتنا خون دینا پڑے گا یا کتنا خرچ آ جائے گا. تو سر آپ اس پہ تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں کہ ٹیسٹ کروانا کتنا آسان ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. جی بالکل. ایک تو میں کہنا چاہوں گا جس طرح کہ آپ کی آرگنائزیشن بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے، وی ایچ ایف ٹی، اویئرنیس سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ انفارمیشن یا معلومات یا تعلیم، جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا حدیث کے حوالے سے، کہ وہ لوگوں تک ہونے چاہیے کہ ان کو پتہ تو ہو. ہمارے معاشرے میں چونکہ غربت ہے اور خوراک کی ہی کمی ہوتی ہے اور لوگوں کو پھر کمزوری اور وہ یہ جج نہیں کر پا رہے ہوتے، سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ شاید ان کو کوئی بیماری بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو بالعموم مریض لیٹ ہی ہو جاتا ہے. تو اگر یہ علامات آپ میں ظاہر ہوں تو آج کل کے دور میں ہمارے جیسے بھی ملک میں سرکاری اسپتالوں میں بالعموم یہ ٹیسٹ تو بالکل ہی مفت ہو رہے ہوتے ہیں. جو انیشیل اسکریننگ ٹیسٹ ہے جو کہ ہم صرف یہ معلوم کرواتے ہیں کہ کیا ان کو ہیپیٹائٹس بی یا سی کا کبھی بھی کوئی اٹیک ہوا ہے، اس کا ٹیسٹ تو انتہائی سستا کم قیمت ہے جو کہ سرکاری اسپتالوں میں تو بالکل ہی مفت ہی ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے جو خون کا سیمپل لیا جاتا ہے وہ صرف 1 سے 2
ml ملی لیٹر، یعنی جو ایک سرنج ہوتی ہے پوری سرنج 5 ملی میٹر کی ہوتی ہے ملی لیٹر کی، اس کا صرف 1 یا 2 ملی لیٹر، صرف اتنا تھوڑا سا بلڈ لے کے، اور اس سے یہ ٹیسٹ بڑی آسانی، بلکہ اگر وہ کٹ والا جو ٹیسٹ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے تو چند قطرے خون کے صرف چاہیے ہوتے ہیں جو انیشیل اسکریننگ ہو جاتی ہے، اور اگر اس پہ کسی بھی مریض کا کوئی ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے BSE کا، تو پھر ہم اس کے لیے بڑا ٹیسٹ یوز کرتے ہیں۔ وہ بڑا اسی لیے کہ وہ تھوڑا سا قیمتاً مہنگا ہوتا ہے، اور پھر اگین اکثر سرکاری اسپتالوں میں تو وہ بھی مفت ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر کسی جگہ نہیں بھی ہو رہا تو اس کی قیمت 6 سے 8 ہزار کے درمیان میں ہوتی ہے، اور اس کو PCR کہتے ہیں، اور اس پہ وہ بالکل کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں ان کو یہ بیماری ہے، یہاں تک کہ اس کے جسم میں ہیپاٹائٹس کے کتنے وائرس یا اس کا لوڈ کتنا زیادہ ہے وہ بھی وہ معلوم کر کے بتا دیتے ہیں، جس کے اوپر پھر ہم اس مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو بالعموم آج کل سرکاری اسپتالوں میں یہ زیادہ تر ٹیسٹ مفت ہو رہے ہوتے ہیں، ایون یہ بڑے والا ٹیسٹ بھی، اور پھر اس طرح کی آرگنائزیشن جو اس میں کام کر رہی ہوتی ہے وہ مریضوں کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ ان ٹیسٹوں کو مریضوں تک پہنچانے میں اور کروانے میں سہولت کاری بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ تھینک یو سر۔ بے شک صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بہتر یہی ہے کہ بطور اچھا شہری ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ٹیسٹ خود سے ہی کروا لیں تاکہ ہم سے کسی اور کو نقصان نہ ہو۔ جیسا کہ ایک کوٹ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو سر ابھی تک کی گفتگو میں ہم نے بات کی کہ ہیپاٹائٹس کیا ہے، کیسے پھیلتا ہے، اور ہیپاٹائٹس کو کیسے جانچا جائے۔ سر ہمیں ہیپاٹائٹس کی روک تھام کے متعلق بھی آگاہ کریں کہ کن طریقہ کار کو ہم اپنی زندگی میں اپنا کر اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں اس کا جواب تو تقریباً ہم ڈسکس تو کر چکے ہیں، اس پہ صرف تھوڑا سا اور مزید زور دیں گے ہم کہ جو بیماری کے پھیلنے کے ہم نے کازز بتائے کہ کس طرح منتقلی ہوتی ہے، تو وہی ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ وہ وائرس رہتے ہیں اور ہم جا کے ان کو وہاں پہ مار دیں یا ان کو روک دیں یا اس طریقے سے۔ آبویسلی جو خون کے ذریعے منتقلی ہے تو ہمیں اس میں شاید ذمہ داری عام افراد سے زیادہ حکومت وقت اور ریاست کی ہے کہ وہ بلڈ کے ذریعے جو خون کے ذریعے منتقلی ہو رہی ہے، جیسے سرنجوں کے ذریعے، آلات کے ذریعے، آپریشنز کے ذریعے، ان کو ایسے ریگولرائز کریں، ایسے سسٹمز بنائیں، ایسے میکانزم بنائیں کہ ایسے فالٹی انسٹرومنٹس، گندے انسٹرومنٹ، آلات اور گندی سرنجیں، ری یوز ہونے والی سرنجیں، ان پہ قانون میں اتنی سختی ہونی چاہیے، اتنی سخت سزائیں ہونی چاہیے، اور پھر آبویسلی ان کی پروڈکشن اور ایک پورا میکانزم جس کے تھرو کام ہو رہا ہو، اور ایسی ریگولیٹری اتھارٹیز ہوں جو کہ روزمرہ بیسس پہ ان کو چیک بھی کر رہی ہوں کہ یہ کام ٹھیک طریقے سے ہو رہا ہے، تو اس کو وہاں پہ روکا جائے۔ اسی طرح ڈائلیسس یونٹ میں مشینوں کی دیکھ بھال، اور تھیلاسیمیا کے مریضوں پہ جیسے ہم نے بات کی، یا بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے، تو ٹرانسفیوژن کے پروٹوکولز موجود تو ہے، ان کی امپلیمنٹیشن، ان پہ عمل درآمد کروایا جائے تاکہ اس منتقلی کو روکا جا سکے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو کام ماشاءاللہ سے آپ اور آپ کی آرگنائزیشن کر رہی ہے کہ انفارمیشن لوگوں کو دے دی جائے کہ لوگ خود پہ جب بلڈ دینے جائیں یا ڈائلیسس کرنے جائیں تو وہ چیک کریں کہ میرے مریض کو تو ہیپاٹائٹس ہی نہیں ہے، کیا کہیں ایسی مشین پہ لگانے تو نہیں لگے ہیں ڈائلیسس جو ہیپاٹائٹس والی ہے۔ یا جب ڈینٹل سرجن کے پاس جائے تو چیک کریں کہ وہ پراپر سرجن ہے، اور اپنی تسلی کے طور پر یہ خیال رکھیں کہ کیا ان کے یا دوسرے جنرل سرجنز بھی ہیں کہ جس ہسپتال میں آپ علاج کروانے جا رہے ہیں وہ ان سٹینڈرڈز پہ کام کر رہا ہے، ان معیارات پہ پورا اتر رہا ہے جو اسٹرلائزیشن کے پروسیس کو پورا رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جن علاقوں میں ہیپاٹائٹس بہت زیادہ ہے، پریولنٹ ہے، یہ جس کے لیے ہم پریولنٹ یوز کرتے ہیں کہ جنرل پاپولیشن میں زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خواتین میں بھی ہوگا، تو ان کو آگاہی جو ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکر کا سسٹم ہے، جب وہ پریگننسی کے اپنے اینٹی نیٹل کے ورک اپ کروا رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ان کو یہ انفارمیشن دی جائے کہ اگر آپ کو ہیپاٹائٹس ہے تو کس طرح آپ اس کی منتقلی کا خیال اپنے بچے میں رکھ سکتے ہیں یا اس کی کتنے چانسز ہیں، اور ان کو اس کی اویئرنیس یا انفارمیشن دی جائے۔ یا اگر ان کی فیملی میں پہلے ہی 2 سے 3 بچے ہیں تو ان کو کاؤنسل کیا جائے
کہ آپ کے ہر آنے والے نئے بچے میں یہ منتقلی بالکل ہو سکتی ہے، تو اس بارے میں سوچا جائے اور ان کو کونسل کیا جائے۔ اور لاسٹلی جو ہمارا سیکشل ٹرانسمیشن کا ہے کہ جو کہ ینگر پاپولیشن میں زیادہ تر پایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے معاشرے میں کہ کیوں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں جاری ہوتی ہے، جس کے ذریعے یہ کنٹامینیشن ہو رہی ہوتی ہے، اور ایسی ریکریشنل ایکٹیویٹیز اس کے الٹرنیٹیو کے طور پہ نوجوانوں کو دی جائے کہ وہ اپنے آپ کو ان کھیلوں میں یا دوسری ایکٹیویٹیز میں، یا ماشاءاللہ جس طرح آپ یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ اپنے آپ کو رکھیں کہ آپ کو اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے۔ یا پھر جن خواتین و حضرات جو کہ شادی شدہ بھی ہیں اور ان میں یہ چیز ہو چکی ہے، تو پھر اب شاید ہم بعد میں اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے کہ علاج مکمل ہو کے کس سیف طریقے سے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور اس سے پھر اس کی روک تھام ممکن ہے۔ اور سر عام بعض اوقات ہم اگر باربر شاپ کی بات کریں تو ادھر بھی ریزرز کو ہم ری یوز کر رہے جی ہیں۔ بالکل، شاید میں نے اس کو مس کیا، بالکل کہ جس طرح باقی ہم نے سرجری یا آپریشن کے آلات اور سرنجوں کا ذکر کیا، ڈائلسس اور ان چیزوں کا ذکر کیا، تو بالکل باربر کے طور پہ، کیونکہ جب وہ آپ کی شیو کرتے ہیں اکثر اوقات کوئی چھوٹا موٹا بلڈ نکل بھی آتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بلڈ سے اس انسٹرومنٹ کا کانٹیکٹ ممکن ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورتحال میں نہ صرف آپ یہ میک شور کریں کہ جو بلیڈ وہ استعمال کر رہے ہیں ایک تو وہ بالکل نیا ہونا چاہیے، بلکہ وہ جس انسٹرومنٹ کے اندر وہ بلیڈ کو لگا کے استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے صاف ستھرا ہو کے، یعنی اگر اس پہ خدا نخواستہ کوئی خون کا دھبا یا داغ یا موجود ہے تو اس کو اس کی صفائی ستھرائی کا عمل مکمل ہونا چاہیے۔ اور اگر میں اس پلیٹ فارم سے یہ بات اپنے ناظرین تک پہنچا سکوں کہ جو عمل میں خود بھی کرتا ہوں، اگر یہ لوگوں کو ہیلپ کر سکے کہ وہ جو اس طرح ہم بولتے ہیں یا ریزر ہم بولتے ہیں جس میں بلیڈ لگا کے استعمال کیا جاتا ہے، وہ میں نے اپنا رکھا ہوا ہے، وہ صرف چند 100 روپے کا آتا ہے، اور اگر میں کبھی بھی باربر کے پاس جاتا ہوں تو میں وہ اپنا لے کے جاتا ہوں۔ اور اگر آپ کے پاس ٹرمر آپ یوز کر رہے ہیں داڑھی کے لیے، تو وہ بھی اگر آپ افورڈ جس حد تک کر سکیں تو وہ بھی میں نے اپنا رکھا ہوا ہے، اور وہ آپ اپنے ہی یوز کریں، آپ کروائیں باربر سے، لیکن آپ وہ انسٹرومنٹ اگر وہ اتنے چیپ ہیں یہ چیزیں کہ آپ اپنے استعمال کر سکتے ہیں۔ سر اور بیوٹی پارلر سے بھی لڑکیاں بعض اوقات کان اور ناک چھپاتے ہیں سر، سرکمسائز کراتے ہیں، بالکل، تو سر کیا ہے اس سے بھی بالکل چانسز ہیں، لیکن اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ زیادہ تر یہ جو کان اور ناک کو کے جو آلات آج کل آتے ہیں وہ زیادہ تر ڈسپوزیبل ہیں، زیادہ تر ڈسپوزیبل ہیں۔ پرانے وقتوں میں وہی پرانے انسٹرومنٹ جو سب پہ استعمال ہو رہے تھے، تو کوشش کریں کہ آج کل چونکہ ہینڈ ہیلڈ بلکہ ایسے انسٹرومنٹ ہیں کہ آپ خود ہی کر لیتے ہیں گھر میں، اس پہ طریقہ کار بھی لکھا تھا، تو میں تو اس پہ جتنے پیسے وہ چھید کرنے والا آپ سے لے لے گا اس سے بہت کم پیسوں کا وہ انسٹرومنٹ چند 100 روپے کا آپ کو بازار سے ملتا ہے، وہی سیم کان کے لیے ہوتا ہے، وہی سیم ناک کے لیے، اور وہ آپ ایک ہی بندے میں کان اور ناک دونوں کے لیے ایک ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ عمل خود کیا جائے بجائے اس کے کہ آپ بیوٹی پارلر میں بھی اگر آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں تو میک شور کریں کہ وہ ڈسپوزیبل استعمال کریں۔ سر ہم مسلسل یہی بات کر رہے ہیں اسٹرلائزیشن کی، یعنی صاف چیزیں ہم آلات استعمال کریں، بالکل۔ تو سر ہم روز تو ہم آلات چینج نہیں کر رہے ہوتے، تو سر یہ اس اسٹرلائزیشن کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور یہ اس ہیپاٹائٹس کا جو وائرس ہے اس کی کتنی زندگی ہوتی ہے کہ یعنی یہ اتنے ٹائم تک، یا کس طرح سے اس کو ختم کیا جائے کہ ہم اس کو ری یوز کر سکیں؟ پھر دیکھیں ہیپاٹائٹس میں نے جیسے بتایا کہ یہ ایک وائرس ہوتا ہے، ہمارے جو جراثیم ہوتے ہیں مختلف قسم کے، کچھ بیکٹیریاز جن کا بالعموم زیادہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وائرس جو ہوتا ہے وہ بیکٹیریا سے بھی بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کی اسٹرلائزیشن اور وہ ساری چیزیں بھی بیکٹیریا کی نسبت بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ شاید عام عوام کو وہ پورا پروسیس بتانے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ نہ یہ ان کے کرنے کا کام ہے، نہ ان کی زندگیوں میں یہ بالعموم شامل ہوتا ہے، اس لیے یہ والے جو آلات جیسے باربر شاپ یا بیوٹی پارلر پہ، اس کے لیے ہم بالعموم ڈسپوزیبل یا اپنا نیا خرید کے ذاتی استعمال کریں کیونکہ وہ بہت سستے ہوتے ہیں۔ لیکن جو میڈیکل کے شعبے کے آلات ہیں
جو سرجنز کے یا ڈاکٹرز کے یا گائنوکالوجسٹ کے وہ چونکہ ایک ہاسپٹل کا پروسیس ہوتا ہے، اس کو اسٹرلائزیشن یا آٹو کلیو، اس کے لیے جو پروسیس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں چونکہ تمام ڈاکٹرز اور میڈیکل کے لوگ اس سے اویئر ہوتے ہیں، تو وہ عام پبلک کو ایک تو سمجھ آنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو پتہ ہو اور وہ جا کے ان کو کہنا شروع کر دیں کہ آپ یہ آٹو کلیو کروا کے لائیں، تو نہ ان کو آٹو کلیو کے پروسیس کا کوئی اچھے سے پتہ ہوگا۔ تو آٹو کلیو اس کے لیے ایک پروسیس جو سب سے بہترین پروسیس ہوتا ہے، اور یہ این ممکن حد تک جتنا میکسیمم ممکن ہوتا ہے تو وہ تمام آرگنیزمس کو جو ہے وہ کل کرنے میں یا ڈسٹرائے کرنے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے بہت سارے انسٹرومنٹ بہت کاسٹلی ہوتے ہیں اور وہ تو نئے استعمال نہیں ہو سکتے، تو میڈیکل فیلڈ کی حد تک یقیناً ہمیں ان کو اسٹرلائز کرنا ہوتا ہے، اور وہ تمام ہاسپٹلس میں پروٹوکول موجود ہوتے ہیں، بس ان کو میں اس بات کو ضروری بنانا ضروری ہے، اس پہ عمل کرانا کہ وہ اسٹرلائزیشن ہو رہی ہے۔ بالکل، تھینک یو سر۔ بے شک جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صفائی مسلمان کا نصف ایمان ہے، تو ہم صفائی رکھیں اور تاکہ اس سے ہم بچ سکیں۔ اور سر سب سے اہم سوال میرا یہ کہ سر ہمارے معاشرے میں سر ویکسینیشن کے متعلق ہی بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ کچھ بعض اوقات اور زیادہ ٹرانسمیشن ہو جائے گی یا یہ کوئی سازش ہے، پتہ نہیں کیا کیا کانسیپٹس ایک ذہن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ سر ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور تھوڑا موٹیویٹ کریں سب کو؟ جی بالکل، دیکھیں پہلے تو مسکنسیپشن کے متعلق میں کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں نہ صرف ہیپیٹائٹس بلکہ بہت سے دیگر یرکان جو ہیں ان کے متعلق جو اس طرح کی مسکنسیپشن ہے، وہ جو ہمارے ہم جو ورڈ انگلش میں کوارکس کا یوز کرتے ہیں ان کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، یا نیم حکیم جن کو ہم کہتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ میڈیکل کے شعبے سے منسلک نہیں ہوتے یا ایون کے حکیم بھی نہیں ہوتے، وہ اپنی کاروبار کو اپنی دکان کو چلانے کے لیے ایسی مسکنسیپشنز کو پھیلا کے رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان سے علاج کرواتے رہیں اور ان کا کاروبار بھی چلتا رہے۔ اور وہ لوگ بالعموم ہمارے معاشرے میں بہت اچھے کاؤنسلر ہوتے ہیں، وہ باتیں کرنے میں اتنے اچھے ہوتے ہیں، بالعموم اگر آپ ایسے کچھ لوگوں سے ملیں کہ وہ آپ کو بہت اچھے سے کسی بات پہ مائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں اپنی باتوں سے، تو لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں اور ایسی باتیں یہ پھیلاتے ہیں، کیونکہ کبھی بھی کسی میڈیکل کے شعبے کے منسلک شخص سے آپ ایسی باتیں کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ تو مسکنسیپشن، اور نہ صرف یہ ہیپیٹائٹس بلکہ میں نے کہا کہ باقی دیگر بیماریاں بھی ہیں، بلکہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال بتاؤں گا کہ ایک طرح کا ایک علاج ہوتا ہے کہ ایک وہ جڑی بوٹی ہوتی ہے جس کے تنکے ہوتے ہیں، اور ان تنکوں کا ایک ہار بنا کے جانڈس کے مریضوں میں، یعنی وہ بیسیکلی ہیپیٹائٹس اے جن مریضوں کو ہو جاتا ہے جس کو پیلا یرقان بولتے ہیں، تو وہ ایک ہار بالعموم ہمارے معاشرے میں آپ اکثر لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹی ڈنڈیوں کا ہار بنا کے پہنا دیا جاتا ہے، اور مریض کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو ہم نے آپ کو دم کر کے دیا ہے، اور 14 دن کے اندر آپ دیکھنا کہ جو اس ہار کا رنگت تبدیل ہوگی تو آپ کی بھی رنگت تبدیل ہو کے آپ کا جانڈس ختم ہو جائے گا۔ بیسیکلی ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ 14 دن میں اس جانڈس نے ٹھیک ہی ہو جانا ہوتا ہے، اور اس جڑی بوٹی کی بھی قدرتی ایسی خوبی ہے کہ اس کی رنگت بھی 14 ہی دنوں میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ اس ہار کو پہنے یا نہ پہنے، اگر سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو وہ 14 دنوں میں اس کی رنگت تبدیل ہو جائے گی، اور اگر سیلف لیمیٹنگ کورس ہم اس کو بولتے ہیں ہیپیٹائٹس کا، وہ بھی 14 دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ویکسینیشن سے متعلق جو ہے، ویکسینیشن ابھی تک صرف اور صرف ہیپیٹائٹس بی کی اویلیبل ہے۔ کالے یرقان میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی 2 ہے، تو ہیپیٹائٹس سی کی ویکسین ابھی تک نہیں بنی ہے یا بننے کے عمل میں ہے، ریسرچز ہو رہی ہیں لیکن موجود نہیں ہے، صرف ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن ہے۔ اور اب یہ جو ہمارا بچوں کی ویکسینیشن کا EPI شیڈول ہے اس میں شامل ہے، جو بچے نوزائیدہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا پورا ویکسینیشن کا کورس ہوتا ہے، اس میں اب یہ بچوں کو لگائی جاتی ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ تمام نئے پیدا ہونے والے بچوں کو یہ ویکسینیشن لگوائی جائے، ٹھیک ہے جناب، جب ان کا باقی تمام ویکسینیشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اڈلٹس میں یہ ویکسینیشن جو ہے
وہ اب مارکیٹ میں چونکہ اویلیبل ہے، پاکستان جیسے ملک میں بھی 2011 کے بعد سے یہ مکمل طور پہ اویلیبل ہے، تو اس کا وہ جو 3 ڈوزز کا کورس ہے وہ تمام حضرات جس بھی عمر کے اور جن کی پہلے ویکسینیشن نہیں ہوئی تھی، تو ان تمام حضرات کو یہ ویکسینیشن جو ہے وہ کورس کروا لینا چاہیے۔ اور انفارچونیٹلی ابھی بھی ہمارے ملک میں ہیپیٹائٹس بی بہت زیادہ ہے، اور ہیپیٹائٹس بی کی وجہ سے دیگر کمپلیکیشن، اور ایون جو ہم ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں ہیپیٹائٹس بی کی وجہ سے، وہ شاید پوری دنیا میں جن ممالک میں سب سے زیادہ ہے، ہم ان میں سے ایک ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ویکسینیشن کی وجہ سے ہیپیٹائٹس بی اب ختم ہوتا جا رہا ہے، یعنی نئے لوگوں میں جن میں ویکسینیشن ہوئی ہیں ان میں اب نہیں آ رہا، اور جب ان میں نہیں ہے تو ان سے مزید بھی کسی میں منتقلی کے چانسز نہیں ہیں۔ جبکہ ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں ویکسینیشن نہیں ہے ابھی تک، تو اس کا علاج ہے، علاج ممکن ہے۔ تو ہماری طرف سے اس پلیٹ فارم کی، آپ کے VHFT کی طرف سے یہ سب کے لیے میسیج ہے کہ جن لوگوں کی ویکسینیشن نہیں بھی ہوئی بھی، وہ اپنا ٹیسٹ کروا کے ہیپیٹائٹس بی کا اس کا لیول چیک کرنے کے بعد کہ وہ نیگیٹو ہے، تو پھر اس کی ویکسینیشن جو کہ 3 ڈوزز میں ہوتی ہے وہ ضرور کروا لیں۔ تھینک یو سر۔ تو بالکل یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہم ان چند ممالک میں کہ ہیپاٹائٹس اسٹل ہمارے ادھر موجود ہے ملک میں۔ ایک BBC کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں یہی وہ بتا رہے تھے کہ ہر 20 میں سے ایک پاکستانی جو برطانیہ جاتا ہے اس میں ہیپاٹائٹس بی یا سی ہوتا ہے، حالانکہ ادھر کے شہریوں میں ایسا کچھ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک ملک کی بدنامی ہے۔ جی بالکل۔ تو سر سب سے آخر میں یہ چونکہ پوڈ کاسٹ نہ صرف عام عوام کے لیے ہے، میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، تو سر آپ نے ابھی بتایا تو ہے تقریباً علاج کے بارے میں، تو ابھی اس کو واپس سر چند الفاظ میں تھوڑا اس کو سمرائز کر دیں کہ جی بالکل، علاج کے متعلق یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی سب سے پہلے تو جن لوگوں میں نہیں ہے ان کی سب کی ویکسینیشن ہونی چاہیے، بالکل ٹوٹل آبادی کی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کسی کو، کوئی عمر کا اس میں نہیں ہے، کیونکہ اب چھوٹے بچوں سے ہی ویکسینیشن کر دی جاتی ہے۔ یہ ویکسینیشن سب سے بڑا بیریئر ہوگا اس بیماری کو ایون روکنے میں، کیونکہ اگر اس وقت آپ کی یا میری ویکسینیشن نہیں ہوئی تھی تو پہلے تو ہمیں کسی سے بھی ہیپیٹائٹس بی مل سکتا ہے، اور جیسا کہ ہم یہاں پہ ٹرانسپلانٹ یونٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہر وقت ہیپیٹائٹس کے مریض آ رہے ہیں اور ان کے تو ہم بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہیں۔ تو میڈیکل ورکرز کو، اسٹوڈنٹس کو، ڈاکٹرز کو، پیرامیڈکس کو احتیاط کی بھی بہت ضروری ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب تک وہ سرنج یا وہ یعنی اس بندے کا بلڈ آپ کے بلڈ تک سرایت نہیں کرتا، احتیاط تو 100% مسٹ ہے، لیکن صرف ہیپیٹائٹس بی یا سی والے مریض کا بلڈ آپ کے جس جلد پہ گر جائے، جسم پہ گر جائے تو اس سے ٹرانسمیشن نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی احتیاط نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ پینیٹریٹ کر جائے، سرایت کر جائے بلڈ تک، وہ انسٹرومنٹ یا وہ بلڈ یا باڈی سیکریشنز، جو کہ میڈیکل کے لوگوں کے لیے آپ نے کہا کہ باڈی سیکریشن، سیکشل ٹرانسمیشن کا روٹ بھی باڈی سیکریشنز ہی ہے نا، وہ اگر سرایت کر جائے آپریشن کے دوران یا اس طرح، تو پھر اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ممکن ہے۔ اس کی بہت زیادہ احتیاط کی جائے، ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن کی جائے، اور پھر جن لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی ہو چکا ہوا ہے ان کے لیے اینٹی وائرل یعنی ہیپیٹائٹس بی کی جو ٹریٹمنٹ ہے، ایک ہی ڈرگ ہوتی ہے، وہ اس کا علاج اس کو وہ دیا جائے اور وہ باقاعدہ چلتا ہے، اس کو مکمل کیا جائے۔ اور ہیپیٹائٹس سی والے مریضوں کی چونکہ ویکسینیشن موجود نہیں ہے اور فی الحال اس کو روک دینے کا ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے، تو جن مریضوں کو ہو جاتا ہے اس کا جو اینٹی وائرل تھراپی کا پورا کورس ہے، آج کل پہلے جیسے وہ انجیکشنز لگایا کرتے تھے اور انجیکشنز کے ذریعے کیا جاتا تھا، اب وہ گولیوں کی صورت میں وہ 3 مہینے کا کورس جو ہے وہ اب نیو سے نیو ایڈوانسمنٹ اس میں آتی جا رہی ہیں، تو وہ کورس مکمل کیا جائے، اور اس کے بعد جب جو PCR جو ہم نے بڑے ٹیسٹ کی بات کی تھی، جب وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو مزید دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ نے اس ٹیسٹ کو 6 مہینے یا سال بعد کرواتے رہنا ہوتا ہے، اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ سے یہ بیماری دوسروں میں ٹرانسمٹ۔ شکریہ سر۔ سر آخری سوال سر چونکہ یہ بیماری آگے اگر کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو ہے ہیپاٹائٹس، تو آگے جا کر یہی بیماری لیور کینسر
لیور سروسس کا باعث بن رہی ہوتی ہے سر. تو سر جب آپ کے پاس مریض آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کس اسٹیج پر دیکھتے ہیں کہ اب ہاں اس کو ٹرانسپلانٹ کر دینا چاہیے؟ بالعموم جو میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے جی تھوڑا بالکل بالعموم آپ نے دو چیزیں کہی نا، ایک کینسر بن جانا اور ایک ہیپیٹائٹس یا سیروسس ہو جانا. اور پھر تھوڑا سا کلیئرٹی کر دوں، صرف ہیپیٹائٹس ہونا اور اس ہیپیٹائٹس کا یعنی اس وائرس کا جگر کو خراب کر دینا، سیروٹک لیور جو آپ نے لیور سیروسس کروا دینا، جی سر. یہ اکیلا بھی ٹرانسپلانٹ کے لیے کافی ہے. اور میں نے جو آپ کو علامات بتائی تھی کہ جانڈس ہو جانا، پیٹ میں پانی پڑ جانا، یعنی اس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں ورڈ یوز کرتے ہیں لیور کی ڈی کمپنسیشن ہو جانا. جب تک وہ کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے تو کام چلا رہا ہوتا ہے، مریض بھی ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. جب وہ ڈی کمپنسیٹ کرتے ہیں یعنی اپنی استطاعت سے، اپنی طاقت سے اس کے بات بڑھ جائے اور اب وہ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر پا رہا، پیٹ میں اب پانی پڑ رہا ہے جس کو ہم اسائٹس کہتے ہیں، جانڈس ہو رہا ہے، جرقان جس کو بولتے ہیں، اور متعدد اور چیزوں کا جگر کے ٹیسٹوں کا خراب ہو جانا، تو ایسے مریضوں میں ہمیں پھر ٹرانسپلانٹ کے لیے جاننا پڑتا ہے کہ آخر کار وہ جگر خراب ہوتے ہوتے، اور اس کا پھر ایک سکورنگ سسٹم ہوتا ہے جو میڈیکل اسٹوڈنٹ کو پتہ بھی ہوتی ہے، چائلڈ سکورنگ سسٹم، اس کی جو کیٹیگری بی یا پھر سی کیٹیگری میں جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کے ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. اسی طرح جو لانگ سٹینڈنگ یا بہت عرصے سے جن لوگوں کا ہیپیٹائٹس ہوتا ہے، خاص طور پہ ہیپیٹائٹس بھی، ان میں پھر وہ کینسر بننے کی بھی اس میں بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. یا بغیر ہیپیٹائٹس ہوئے بھی مریضوں کو، بغیر ہیپیٹائٹس بی یا سی کے بھی لیور کینسر ہو سکتا ہے جس کو ہم ہیپیٹوسیلر کارسینوما کہتے ہیں. تو ایسے مریضوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کب تک ان کا جگر ٹھیک ہے اور ٹیومر کا سائز کتنا ہے اور وہ کس جگہ موجود ہے، کہ اگر صرف اس پورشن کو بھی کاٹ کے ریسیکشن کر کے اگر اس کا علاج ممکن ہے، یا شعاؤں کے ذریعے بھی اب ممکن ہے، یا کیموتھراپی کے ذریعے بھی اب وہ ایک انجیکشن لگا کے اس جگہ میں اس کو کل کر دیا جاتا ہے، ٹیسٹ اس کو ہم بولتے ہیں، یا مائکرو ویو کے ذریعے مائکرو ایولیشن. اگر ہم یہ سمجھے کہ نہیں یہ کینسر اس سے بڑھ چکا ہے یا ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ ہم دوسرے کام نہیں کر سکتے، تو پھر اس مریض کو بھی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہو سکتا ہے. اس کا جگر ابھی صحیح کام کر رہا ہو لیکن صرف ٹیومر اتنا بڑا ہے یا ایسی جگہ موجود ہے کہ ہم کسی اور طریقے سے اس ٹیومر کو نہیں نکال سکتے، تو پھر ایسے اچھے مریض کو بھی ٹرانسپلانٹ کی طرف ضرور جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا وہ کینسر کسی بھی وقت پھیل سکتا ہے. ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے توسط سے ہم اپنی بات جو ہے وہ عام آدمی تک اور میڈیکل اسٹوڈنٹ تک اور دیگر میڈیکل فریٹرنیٹی تک پہنچا سکتے ہیں. اور آپ کی آرگنائزیشن کا بہت شکریہ جنہوں نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہ ساری باتیں آگے پہنچا سکیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بھی بہت شکریہ.